بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں خالد ارشاد صوفی، ویب سائٹ کیریئر کا نام سے. میرے ساتھ آپ جو مہمان شخصیت ہیں جناب ڈاکٹر محمد صدیق کھڈوانی صاحب، اور ایک علیم شخصیت ہیں، PhD ہیں اسلامک سویلائزیشن میں. اس کے علاوہ عربک کلچر پر گہری نظر ہے، عربی زبان و ادب پر عبور حاصل ہے، اور ابھی حال ہی میں ان کی شخصیت کی ایک نئی جہت سامنے آئی ہے، اور وہ ہے روما تھراپی، یعنی خوشبوؤں کے ذریعے لوگوں کے نفسیاتی مسائل کا علاج. انہوں نے اپنے کریئر کی جو منازل ہیں وہ تو طے کی، اور کم عمری میں ہی ماشاءاللہ PhD بھی کر لی. پاکستان میں اور سعودی عربیہ میں بہت سے اہم مناصب پر فائز رہے. لیکن ہم آج ان سے کریئر کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے، اور اس کے سوا یہ بھی ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے یہ جو روما تھراپی ہے اس کی طرف ان کا آنا کیسے ہوا. ڈاکٹر صاحب خوش آمدید ہمارے پروگرام میں. مائی پلیزر، شکریہ. اچھا، پہلا سوال تو آپ سے یہ کہ ذرا ہمارے ویوز کو تھوڑا سا آپ کا تعارف ہو جائے کہ آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے، اور اس میں یہ جو کھڈوانی ہے جی اس کا بھی تھوڑا سا. جی ضرور. سب سے پہلے میں خود آپ کا شکر گزار ہوں، آپ نے موقع دیا کہ ایک اہم موضوع کی طرف جو ہے، جو اس وقت میں سمجھتا ہوں کی ضرورت ہے، اس کی طرف توجہ دلانے کا ایک بہترین موقع پلیٹ فارم دیا. تو آئی ریئلی تھینکفل ٹو یو. اور جیسے آپ نے پوچھا کہ ہمارے فیملی بیک گراؤنڈ کے حوالے سے، تو بیسکلی میرے گرینڈ فادر 1932 میں بامبے سے مائگریٹ کر کے جدہ چلے گئے، اور ایٹ دیٹ ٹائم سعودی عربیہ میں جو سسٹم تھا، جو وہاں سعودی نیشنلٹی لینا چاہتا تھا اس کو گرانٹ کی جاتی تھی. تو ان کو نیشنلٹی گرانٹ ہوئی، اور بینگ اے بزنس مین نیچر، میمن فیملی سے بلانگ کرتے تھے وہ. تو انہوں نے پھر وہ بزنس وہاں جو سعودی عربیہ بامبے میں تھا، جدہ میں ڈیولپ کیا. اور اس کے بعد جتنے ان کے بچے وہاں پیدا ہوئے ان سب کو نیشنلٹی مل گیا. میرے فادر کی چونکہ پیدائش بامبے کی تھی تو ان کو نیشنلٹی گرانٹ نہیں ہوا، اور الحمدللہ اس کی برکتیں آج ہم آپ کے سامنے ہیں. نہیں تو ہم بھی سعودی عربیہ میں ہوتے. الحمدللہ ہماری ابتدائی پیدائش اور تعلیم تربیت جو ہے وہ مدینہ میں ہوئی، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ چیزیں جو عرب کلچر کا حصہ ہیں وہ بائی ڈیفالٹ اللہ کی طرف سے ہمیں جو ہے وہ. اچھا، آپ کی لائف کتنا عرصہ آپ میں سعودی عربیہ میں؟ ابتدائی طور پر تو میری پیدائش 1978 کی ہے وہاں پر، اور 1984-85 تک ہم وہاں رہے. اور اس کے بعد پھر پاکستان آئے، اور 1996 تک جو ہے پھر وہ 10 سال کا ایک عرصہ تھا جس میں ہم پاکستان کراچی میں رہے. اور 1996 سے دوبارہ چونکہ ہم نے وہ ہمارا ایک شوق پیشن تھا ٹریول اینڈ ٹورزم، اور خاص طور پہ ریلیجیس ٹریول اینڈ ٹورزم، تو اس کو ڈیولپ کیا، اور وہ اس کو اسٹیبلش کر کے ہم دوبارہ وہاں گئے. پھر میں نے اپنا جو ہے وہ بیچلرز کمپلیٹ کیا لوکل یونیورسٹی سے، اور چیزوں کو اسٹیبلش کیا. آپ کا جو سوال کھانڈوانی کے حوالے سے تھا، یہ بیسکلی ہمارا سر نیم ہے، اور جو علاقہ ہے انڈیا میں کھنڈالا، تو وہ چونکہ وہاں سے بامبے سے پہلے وہاں سے بلانگ کرتے تھے، وہ کھنڈالا پھر وہ کھانڈوانی ہو گیا. تو یہ اس حوالے سے میری ساری فیملی سعودی عربیہ میں، دے آر سعودی نیشنلز. اور الحمدللہ ہمارا گھر بھی اللہ کریم کے فضل سے مکہ مکرمہ میں بھی ہے، کراچی میں بھی ہے، اور اسی لیے تعلیم و تربیت کا سلسلہ وہ سارا وہاں رہا. اور جس کا جو ہے وہ ہم نے یہ دیکھا کہ جو عرب کلچر سے ایک مماثلت ہے یا عربی زبان سے، وہ اس کو ہمیں کوئی محنت کر کے حاصل نہیں کرنا پڑا، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے ایک ہدیہ گفٹ ہمیں مل گیا الحمدللہ. اچھا، آپ نے بتایا کہ دوبارہ جانا ہوا، تو پاکستان میں اب آپ کو بزنس کر رہے ہیں؟ جی، پاکستان میں ہمارا الکھانڈوانی انٹرنیشنل AKI گروپ آف کمپنیز جو ہے وہ کراچی میں اس کا بیسڈ آفس ہے، اور وہ ٹریول اینڈ ٹورزم سے انڈسٹری سے میرا تعلق ہے. اور چونکہ ہم نے شروع سے اپنا ایک سلوگن رکھا، اسپریچول اینڈ لیجر مومنٹس وتھ لرننگ ایکسپیرینس، چونکہ وہ ایک تعلق تھا خاندانی علمی جو ایک گھرانہ اللہ نے ہمیں دیا. اس میں ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ جس سے بھی ملاقات ہو، میرے ٹیچرز نے، میرے سینئرز نے مجھے سکھایا، اس کی زندگی میں کچھ نہ کچھ پازیٹیو بیٹا انپٹ کر دو. تو وہ ہم نے، چاہے وہ لیجر ٹور تھا چاہے وہ اسپریچول ٹور تھا، اس میں کوشش کی کہ لوگوں کی زندگی کو ڈائریکٹلی ایڈریس کیا جائے،
ان کے ایشوز کو ڈائریکٹلی ایڈریس کیا جائے. اور اس کا نتیجہ یہ رہا کہ وہ ایک کوچ یا ایک منٹور کے طور پہ الحمدللہ ہماری ایک گرومنگ ہوئی. حج اور عمرے اور زیارات کے لیے جو لے کے جاتے ہیں وہی آپ کا بزنس ہے. لیکن آپ نے نیت یہ رکھی کہ لوگوں کو اس جو سفر حجاز ہے اس کی زیادہ سے زیادہ برکتیں سمیٹنے کا موقع ملے, اس کا اثر ان کی عملی زندگی پر بھی ہو. حج برائے حج نہ ہو, عمرہ برائے عمرہ نہ ہو. اس کے لیے آپ کیا کرتے تھے ایز اے منٹور؟ یہ کہتے ہیں جب آپ ساتھ ٹریول کرتے ہیں تو انہیں کوئی تبلیغ بھی کرتے ہیں, انہیں کوئی ٹپس دیتے ہیں, کوئی کیا کرتے ہیں؟ اس میں ہماری ورک شاپس ڈیزائن ہوئی ہوئی ہیں. ڈسکور یور سیلف ہے, کمیونیکیشن گیپ بٹوین یو اینڈ یور سیلف ہے, میننگ فل لائف تھرو پیسفل حج ہے. تو ہم وہ کنٹینیوس بیسس پہ اس سارے ٹریول میں کر رہے ہوتے ہیں. اب وہ چاہے وہ ٹرکی یا استنبول کا ٹور ہو, چاہے وہ حج عمرے کا ہو. یعنی بے شک وہ سفر حجاز ہو, یعنی مقدس مقامات کا سفر ہو, یہ سیاحت کے جی ایگزیکٹلی سیلف ہیلپ اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا بھی ساتھ ہی آپ نے یہ سیگمنٹ رکھا ہوا. جی ایگزیکٹلی, بہت بالکل نیا آئیڈیا. میں فرینکلی فرسٹ ٹائم سن رہا ہوں کہ کوئی ٹور اینڈ یہ جو ہے ٹریولنگ اینڈ ٹورزم میں کوئی کمپنی ایسی بھی ہے کہ جو سیاحت کرواتی ہے لیکن آپ کے سیلف ہیلپ میں یا پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں تو باقاعدہ ورک شاپس ڈیزائن ہیں. کے لیے آپ نے اسلامک کلچر جو ہے آپ کا موضوع تھا, اس کے پیچھے کیا وجہ؟ جیسا میں نے عرض کی کہ ہماری جو براٹ اپ ہوئی وہ عرب کلچر میں ہوئی, اور اس کے بعد جب ہم پاکستان آئے تو الحمدللہ یہاں پر بھی ہمیں وہی اسپریچول ویلیوز نظر آئیں, اور یوں کہیے کہ بیسک مشرقی روایات وہ جو ہیں ہمیں یہاں دیکھنے کو ملی. لیکن جیسے جیسے وقت بڑھتا گیا اور چیزیں دنیا میں بدلیں تو میں نے یہ فیل کیا کہ ہماری جو بیسک کور ویلیوز ہے, بینگ اے ہیومن بینگ یا بینگ اے مسلم, وہ اس کو چیلنج کیا جا رہا ہے. اور اس کو جو ہے وہ مطلب صرف چیلنج نہیں کیا جا رہا بلکہ وہ ٹارگٹ ہے. جو آپ نے کانسیپٹس پڑھے ہیں سویلائزیشن وارز کے, تو اس میں سر وہ تو مطلب ایک بہت بڑا ٹارگٹ ہے کہ یہ مسلم جو اس کی اینٹی ہے, اس کا جو بیسک آپ کہیے کہ اس کا جو گھرانے کا تصور ہے نا, اس کو ختم کیا جائے. اسی لیے میں اس بات پر کنونس ہوا کہ جی اس پر ایکسٹینسو ریسرچ ورک ہونا چاہیے اور پھر اس کو شیئر کرنا چاہیے, اور یہ جو اس کی بنیاد بھی وہی ورک شاپس ہیں جو ساری ہم نے ڈیزائن کی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے پی ایچ ڈی بھی کی, پھر آپ انگیج رہے اتھارٹیز کے ساتھ, سعودی عربیہ میں بھی انگیج رہے, ایون پاکستانی گورنمنٹ کے ساتھ بھی انگیج رہے, ساتھ بزنس بھی کر رہے ہیں, تو یہ سارا کچھ کیسے کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو میں کہوں گا سر میرے والدین کی دعائیں ہیں, اور اس کے ساتھ جو لوگ ہم سے وابستہ ہو جاتے ہیں ان کی محبتیں اور دعائیں ہیں. اور اس کے بعد تھوڑا سا آپ کہہ لیجئے کہ فوکس ہو کے آدمی کسی چیز کی نیت ارادہ کر لے سر, تو سر وہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ بہت ساری چیزیں مینیج کر سکتا ہے. اچھا, آپ کی اوبیسلی لائف ٹھیک سموتھ ایک چل رہی ہے, کریئر میں آپ نے پی ایچ ڈی کر لی, اور جیسے میں نے کہا کہ پاکستان میں بھی اتھارٹیز کے ساتھ آپ ساتھ حج کے ساتھ مذہبی امور کے ساتھ انگیج رہے, سعودی عربیہ میں بھی رہے, برج بھی ہیں بٹوین بوتھ کنٹریز اپنی کیپیسٹی میں. اچھا, یہ روما کی طرف کیسے آنا ہوا؟ یہ جو علاج ہے, یہ علم آپ کے ہاتھ کیسے لگا؟ ماشاء اللہ, بہت اچھا سوال کیا آپ نے. جیسے میں نے آپ سے عرض کی کہ اسلامی ثقافت پر ہماری اسپیشلٹی ہے, اور خوشبو اسلامی یا عرب کلچر کا بنیادی حصہ ہے, جس کو مطلب ہم سب بینگ اے مسلم سمجھتے ہیں کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک نورانی سنت ہے. اور وہ صرف خوشبو لگانے تک محدود نہیں ہے کہ خوشبو لگا لی, کولون لگا لیا, عطر لگا لیا, بلکہ وہ بڑے واسٹ کانسیپٹ میں ہے. اور جب ہم نے اس کو سمجھا اور پڑھا, اور آپ حیران ہوں گے یہ سن کے کہ اس پر ہم کیا کام کریں گے ڈاکٹر صاحب. ہمارے جو محدثین مفسرین ہیں انہیں جو احادیث کے خزانے سے جو چیزوں کو استخراج کیا, اس کو جو انہوں نے مطلب ریسرچ ورک کیا, تو وہ تو کمال ہے سر اس حوالے سے. جی, یعقوب الگندی رحمہ اللہ, ان کی ایک کتاب ہے اس حوالے سے جس کو انڈیویجولی ڈسکس کیا گیا, انگریڈینٹس کو انسانی نفسیات پر اس کا اثر. اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کا 1992 میں نائگل گروم نے ترجمہ کیا دا پرفیوم بک کے نام سے, اور وہ کئی 100 صفحات پر ہے. امام ابن القیم جیسے عظیم شان محقق مفسر نے
جو ہے زاد المعاد ان کی کتاب میں طب نبوی میں پورا ایک چیپٹر باندھا ہے اس کے اوپر. اچھا یہ تو تھا مطالعے کی حد تک کہ چیزیں کیسا بن. آپ نے کوئی پریکٹیکل یہ چیزیں کہاں سے سیکھی یا اسپیسیفک اس کی کہیں سے ٹریننگ لی ہے آپ نے؟ جی اچھا سوال ہے آپ کا. اس پر دیکھیں کچھ کورس ہم نے جدہ میں کیے تھے روما تھراپی کے حوالے سے, اور یہ چونکہ $1 بلین انڈسٹری ہے ویسٹ میں. روما تھراپی از $1 بلین انڈسٹری ان ویسٹ, اور کئی ہزار PhDs ہیں سر روما تھراپی کے اوپر. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے انسانی نفسیات پر اس کا اثر دیکھا. اور کچھ چیزیں جیسے میں نے عرض کی کہ اللہ کریم کی طرف سے عطیہ تھیں کہ جی وہ کلچر کا حصہ تھیں, گھر کا حصہ تھیں, رجحان تھا. اور ہم یہ دیکھتے تھے کہ جو گروسری لسٹ گھر میں بنتی ہے اس میں جو ہے دال آٹا چاول بعد میں لکھا جاتا ہے, اس میں خوشبوؤں کی ضروریات پہلے لکھی جاتی ہیں, جو آج تک وہاں رواج ہے. اور اس کا پازیٹیوٹی پر اثر, اس کا آپٹمسٹک اپروچ پہ اثر سر, اس کا پازیٹیو یس ایگزیکٹلی. اچھا ایک کورس آپ نے جدہ سے کیا, فردر مور آپ نے اس پہ کوئی ریسرچ کی, پڑھنے کا عمل جاری ہے؟ کیونکہ اس سوال کے بعد میں آپ سے جو سوال کرنے جا رہا ہوں یا اپنے ویورز کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ روما تھراپی میں باقاعدہ عملی طور پہ آ گئے ہیں, لوگوں کو خدمت کر رہے ہیں. تو اس سے پہلے میرا یہ سوال کہ ایک وہ کورس کیا, اس کے بعد آپ نے اس پہ کوئی تجربات کیے, کچھ اس پہ پریکٹس کی؟ جی بالکل ڈاکٹر صاحب, ایسا ہی ہے کہ ہم نے اس کو کئی فیملیز پر جو ہے نا وہ آزمائشی طور پر ایز اے کیس اسٹڈی اس کو ہم نے دیکھا, اس کو لکھا, ہماری ورکشاپ کا حصہ بنایا ہم نے اس کو. جی جو اویئرنیس پروگرام کے حوالے سے جو ہماری ورکشاپ ہے اروما تھراپی کی, اس میں وہ کیس اسٹڈی شامل ہیں, جس میں شاید آپ سن کے حیران ہوں گے بلا مبالغہ کہ کئی ڈائیورس کیسز جو بالکل ایسا تھا کہ ابھی گیا تبھی گیا, اس کو ہم نے کچھ ٹو ڈوز دیے اور ان کو کچھ سجیسٹ کیا بینگ اے مینٹور یا بینگ اے کوچ. سر اس کے کمال نتائج ہیں. سر یہ تو ہو گیا نا, یہ تو ہو گیا ایک موٹیویشن, یا یہ تو ایک ہو گیا نا آپ کی مینٹورشپ ہو گئی, یا ایک صلاح مشورے والی بات. خوشبو جی آپ کے سوال کا میں اس کو کنٹینیو کر رہا تھا. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اس کو مشورہ دیتے ہیں اور اس کو آپ کسی چیز پر لانا چاہتے ہیں تو اللہ کریم کا ایک نظام ہے, اگر آپ اس کو ایک اسپیسیفک ماحول میں لے جا کر یا اسپیسیفک اسٹیٹ آف مائنڈ میں لے جا کر اس کو وہ چیز کنونس کرتے ہیں نا تو اس کا ہوتا ہے. اور اروما تھراپی ورکس ان دس لائن. اچھا یس. اچھا ابھی بالکل اروما تھراپی پہ آتے ہیں. یہ جو ہے اس کا دائرہ کار کیا ہے, یہ کن کن امراض کا علاج کرتی ہے؟ دیکھیں پہلا تو میں بتاؤں گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں یا ہمارا مشن یا ویژن اس حوالے سے کیا ہے, پھر ان جنرل جو ہے وہ کیا آپ کے سوال کا جواب. دیکھیں 3 بیماریاں میں نے میڈیکل ڈاکٹر حضرات سے اس کو بڑا میں نے فیڈ بیک لیا جب ہم نے اس کو سوچا کہ یہ کام کرنا ہے اور اس کو عام کرنا ہے, تو ہم نے بڑے سینئر موسٹ میڈیکل ڈاکٹرز کو اپنے انوائٹ کیا اور ان سے اس پہ فیڈ بیکس لیے. اور یہ ہماری ورکشاپ کے اندر ان کا ٹھیک ٹھاک سائیکالوجیکل ہمارے 3 ایکسپیکٹ ہیں اس ورکشاپ میں. پہلا ہے اسلامک یعنی شریعہ پرسپیکٹو, جس میں ہم اسپریچول اسپیکٹ کو ڈسکس کرتے ہیں. دوسرا اس کا سائیکالوجیکل اینڈ بایولوجیکل ایکسپیکٹ ہے کہ جی باڈی میٹابولزم پہ کیا اثرات فوراً اس تھراپی کو کرتے سے خوشبو سے ظاہر ہوتے ہیں, اور اس کی نتیجے میں پھر ہم چونکہ جو ویسٹ نے اس پہ ریسرچ کی ہے اس پہ ہم اس کو ہم لے رہے ہیں, اس کو ہم سمجھ رہے ہیں, تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ سر انسانی موڈز کو چینج کرنے میں, بیہیویئر کو چینج کرنے میں, ریلیشنز کو بیٹر کرنے میں مختلف بلینڈز ہیں, مختلف آئلز ہیں, مختلف جو ہے وہ خوشبوئیں ہیں جو اس پر اثر انداز ہوتی ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ جو اروما تھراپی کا آپ نے آغاز کیا, میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ ابھی یہ کراچی بیسڈ ہے آپ کی سروسز, پلس یہ کہ کیا ہے یہ 1-on-1 لوگوں کے جو مسائل ہیں ان پہ تھراپی کر رہے ہیں, یا سیمینارز وغیرہ میں بھی فی الحال یہ اس کو متعارف کروا رہے ہیں؟ جی بالکل, اویئرنیس کیمپین ہم نے تو پچھلے مہینے سے آلموسٹ سپٹمبر سے بلکہ ہم نے شروع کر رکھی ہے. اسلام آباد خاص طور پہ, پشاور, واکینٹ اور ایون کراچی میں ہماری اویئرنیس ورکشاپس ہو چکی ہیں. اور ہماری جو کیس اسٹڈیز کراچی میں ہم نے اس کو لیا اور سمجھا اور ریسرچ کیسا بنایا, ورکشاپ کیسا بنایا, وہ ہم اس کو کھل کے ڈسکشن کرتے ہیں. اور پھر لوگ یقیناً جب رابطہ کرتے ہیں, کیونکہ 3 بیسک ڈومین ہیں ہمارے, انزائٹی, اسٹریس اور ڈپریشن.
اور آپ سمجھتے ہیں کہ جی کلینکلی اس کا کوئی علاج نہیں ہے. تو اور اروما تھراپی میں ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ سر اس کا مکمل کافی شافی علاج ہے. گڈ. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو خوشبوئیں ہیں ان تینوں کے لیے آپ نے اوبیسلی ریسرچ کر لی ہوگی. وہ خوشبوئیں دیتے ہیں وہ آدمی لگا کے رکھتا ہے، سونگھتا ہے، یا کوئی کیا ہے؟ اروما تھراپی کے اندر سر دیر آر سم سیورل ویز جس کے ذریعے آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، جس میں بیسک جو طریقہ کار وہ انہیلنگ ہے. اچھا، اس کو انہیل کراتے ہیں ہم لوگوں کو باقاعدہ. خوشبو سونگھتا ہے. یس وہ ایک خاص کچھ اکوپمنٹس ہیومیڈیفائرز ہیں، اکوپمنٹ ہوتا ہے ایک ہیومیڈیفائر، تو باقاعدہ اس کو وہ انہیل کرتا ہے وہاں سے خوشبو. برنرز ہیں اس کے، الیکٹرانک برنرز بھی اویلیبل ہیں مارکیٹ میں، اور مینول جو ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہیں، اس کے ذریعے انہیل ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کو اورلی بھی کچھ سجسٹڈ ایکسپرٹس کے ذریعے وہ آپ کچھ لیتے ہیں یا لے سکتے ہیں. اسی طرح خوشبو لگانا اس کا ایک پارٹ ہے. اور یہ اس طرح کے سیورل میتھڈس کو اپلائی کر کے یہ جو خوشبوئیں جو مخصوص آپ طے کرتے ہیں کہ اس مرض کے لیے اور اس مریض کے لیے یہ والی خوشبو چاہیے، تو وہ بھی آپ ہی کی پرووائڈ کرتے ہیں، آپ کی جو آپ کا انسٹیٹیوشن ہے؟ جی بالکل، ہمارے پاس اویلیبلٹی ہوتی ہے. دیکھیں مثال کے طور پہ اگر وہ کوئی آن لائن ہم سے پوچھ لیتا ہے، کوئی مشورہ کر لیتا ہے تو ہم سجیسٹ کر دیتے ہیں. نہیں، وہ خوشبو جو ہے، جی خوشبو وہ مارکیٹ میں اویلیبل اگر آپ اچھے اسٹورس پہ جائیں تو اکثریت اویلیبل ہیں، کیونکہ وہی اللہ کرے کہ ہمارے وہ دن دیکھیں کہ یہاں وہ ایکسٹریکٹ آئلز صحیح اور خالص ایکسٹریکٹ ہوں. ویسٹ میں تو چونکہ وہ اویلیبل ہیں، تو کچھ یو ایس کمپنیز ہیں وہ اس کو بہت اچھا بلینڈ کر رہی ہیں، ایلیا ہے، سیج ہے، تو وہ اویلیبل ہوتے ہیں. کچھ لوگ اپنے طور سے لے لیتے ہیں، کچھ ہم سے ہیلپ مانگتے ہیں تو ہم ان کو ہیلپ آؤٹ کر دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، ہم آخر میں آپ کو بڑا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ خدمت خلق کے میدان میں آئیں. انزائٹی، ڈپریشن اور سٹریس جو ہے یہ ایک بڑی کامن بیماری ہے، اور جو نفسی کا دور چاہ رہا ہے، ہم جس طرح مادیت کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، تو ایسے میں یہ جو آپ کی اروما تھراپی ہے یہ ذہنوں کو سکون دینے میں، بیہیویئر درست کرنے میں بڑی معاون ہوگی. بہت شکریہ جی، ہماری دعائیں اللہ کو بہت ترقی دے. مجھے دیجیے جی اجازت، انشاءاللہ بہت جلد نئے مہمان کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم.